अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से कुछ बातें की हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ फैसल फरीद चौधरी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनके हवाले से खबरें आई कि उनको लीगल टीम से निकाल दिया गया। लेकिन आज क्या हुआ, इमरान खान साहब ने क्या कहा, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। और पार्टी को जो तोड़ने की ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश के हवाले से गुज़िश्ता रोज भी मैंने कुछ चीजें आपसे शेयर की थी, उस हवाले से कुछ मजीद चीजें भी शेयर करूंगा। कुछ और खबरें भी हैं, कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में अब आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन होना है। वहां से सेनेटर आने हैं खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से। मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो भी अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज सलमान अकरम राजा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें यह मौकिफ इख्तियार किया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, क्योंकि वो जो फुल कोर्ट बेंच का फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब अगर ये केस लग जाता है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। फिर आपको यह भी पता है कि अभी तक सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया खैबर पख्तूनख्वा से, और सेनेट भी नामुकम्मल है। उस नामुकम्मल सेनेट से, उस नामुकम्मल ईवान से इन्होंने एक आईनी तरमीम भी कर ली, वो भी हमारे सामने है। पर एनीवे, अब देखते हैं कि जनाब सेनेट का इलेक्शन कितनी जल्दी होता है खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन जो इसमें बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वहां की लीडरशिप है, उनमें से कुछ लोगों ने एक फार्मूला बनाया है कि JUIF को और पीपल्स पार्टी को वहां से सेनेट की सीटें दे दी जाएंगी, यानी मेजॉरिटी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होंगी, लेकिन कुछ सीटें जो है, यानी 2 सीटें JUIF को और 1 सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और हो सकता है कि दोनों को 1-1 या दोनों को 2-2, ये फार्मूला तय हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि वहां की लीडरशिप ये कह रही है कि JUIF को और पीपल्स पार्टी को वहां से हम सेनेट की सीटें देंगे। अब ये वो जमातें हैं जिन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन में, पेशावर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें वो भी हमें दे दें। इन्होंने आपस में वो मखसूस नशिस्तें बांट ली, लेकिन तहरीक इंसाफ इतनी फराख दिल है उनकी लीडरशिप, वो ये कह रहे हैं कि इनको हम सेनेटर की सीटें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इनमें से कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो क्वालिफाई कर सके कि उनके वहां से सेनेटर्स बन सके। क्या पीपल्स पार्टी के वहां पे उतने MP हैं, क्या JUIF के उतने MP हैं कि वो 2 सीटें वहां से ले सकें? लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो क्यादत है वो ये कह रही है कि जनाब, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो ये ना हो कि बंदे बिक जाएं, तो लिहाजा हम खुद ही एक ऐसा फार्मूला बनाते हैं कि इनको बीच में से थोड़ी सी सीटें दे देते हैं सेनेट की, ताकि कोई मसला ना बने। मेरे ख्याल में ये बड़ी गलत अप्रोच है। जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उनको वहां से सीटें मिलनी चाहिए, और अगर कोई बिकता है तो आप उसको फारिग करें। अगर कोई इस तरह बात होती है तो मेरी समझ से तो ये फार्मूला बिल्कुल बालातर है कि वो लोग जिन्होंने इनकी मखसूस नशिस्तें भी जनाब ले ली, जो इनको इतनी सी भी सियासी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने अभी अदलिया के अंदर जिस किस्म की हरकत की है और जिस तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात बिल्कुल इक्वली जिम्मेदार है। ये अभी कह रहे हैं कि जी हमें तो बताया गया था कि मंसूर अली शाह साहब को ही लगाएंगे। भाई आप इतने भोले हैं, आपको नहीं पता था कि अगर उन्होंने 3 जजों का नाम मांग रहे हैं, वो ये पैनल मांग रहे हैं, तो वो मंसूर अली शाह को क्यों लगाएंगे? सारा इशू ये था कि मंसूर अली शाह साहब को नहीं लगाना। तो मिलके पीपल्स पार्टी ने, JUIF ने जो शब खून मारा है अदलिया के ऊपर, वो पूरी कौम के सामने है। अब तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप ये कह रही है कि इनको हम सेनेट की सीटें दे देंगे किसी फार्मूले के तहत। अब आप खुद ही फैसला करें और कमेंट करके भी हमें बताएं, क्या ये जमहूरी तरीका है, क्या ये दुरुस्त तरीका है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, फैसल फरीद साहब जो है, उनके हवाले से आपने सुना होगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमने उनको निकाल दिया, बड़ी लड़ाई हो गई, ये हो गई, वो हो गया। और मैं आपको हमेशा अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो इमरान खान साहब की जात है। कोई भी बहुत बड़ा लीडर नहीं है इसके अंदर कि वो आएगा, कोई अपना फैक्शन बना लेगा, अपना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेगा। इस तरह की बड़ी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और मैंने कल भी आपको कहा था कि वो जो साफी हैं जिनको आप लोग कुछ कहते हैं, मैं नहीं कुछ कहता, फिर आप लोग कमेंट करके कहते हैं हम तो इतनी दफा नहीं कहा, आपने ज्यादा दफा कह दिया है। वो अगेन इस तरह के कह रहे हैं कि जी ये बन जाएगा तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। तो किसी चीज की भी कोई वो नहीं है। इमरान खान साहब के जो 2 लफ्ज हैं वो तमाम मसाइल को हल कर देते हैं, और वही आज हुआ। फैसल फरीद साहब की भी सुलह हो गई है, वो दोबारा लीगल टीम के अंदर आ गए हैं। खान साहब ने फैसल फरीद चौधरी को गले लगाया और कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ हो। तो ये मामला तो हल हो गया। वो जो इसके ऊपर बहुत राई का पहाड़ खड़ा किया गया था और सोशल मीडिया पे बड़ी चीजें चल रही थी,
میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خان صاحب کے 2 لفظ اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ فیصل فرید چودھری صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے خان صاحب کی ٹیم کے اندر، اور فیصل نے ہی آ کے اس دن مختلف ٹی وی چینلز پہ بتایا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، بلکہ فیصل ایک جگہ پہ تو آپ دیدہ ہو گئے، آلموسٹ رونے والے ہو گئے وہ جب بتا رہے تھے کہ کیا قصور ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور آج علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہی باتیں دہرائی ہیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو یہ لوگ جیل میں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، جو کھانا دیا جا رہا ہے اس سے ان کو الٹیاں ہوئیں، سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی 10 دن مسلسل ان کو 6x10 کا جو سیل ہے اس کے اندر رکھا گیا، 10ویں دن ان کو 1.5 گھنٹے کے لیے باہر نکلنے کا موقع دیا گیا کہ وہ تھوڑی سی واک کر لیں۔ 3 ہفتے تک ان کو کوئی ایکسرسائز مشین نہیں دی گئی، ان کی ٹانگ پہ جو گولیاں لگی تھیں ڈاکٹرز کے مطابق ان کو ریگولر ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ادروائز ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، تو وہ بھی 3 ہفتے تک ایکسرسائز کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ ان کو جو کھانا دیا گیا وہ باہر سے منگوا کے کوئی کھانا دیا گیا، جس کے بعد ان کو الٹیاں لگ گئی، ان کی فیملی کو نہیں بتایا گیا، ان کے لائرز کو نہیں بتایا گیا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آج علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ کہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ 3 اکتوبر کے بعد سے وہ جس حال میں ہے وہ ناقابل بیان ہے، بہت بری حالت میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا، اور ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جو سزائے موت کا قیدی بھی ہے وہ بھی 12 گھنٹے اپنے سیل سے باہر نکل سکتا ہے، واک شاک کر سکتا ہے، لیکن خان صاحب کو 22 گھنٹے جیل کے سیل کے اندر رکھا گیا، جو قطعاً جو ہے مناسب نہیں، اور بنیادی طور پہ مقصد ان کو ٹارچر کرنا ہے، ان کو توڑنا ہے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتہائی سنگین یہ الزامات لگائے ہیں۔ اچھا جی، وکیل ایمان مزاری صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جہاں پہ پولیس نے روٹ لگایا ہوا تھا، روڈ بلاک کی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی ان کو کہ کھولو آپ اس روڈ کو، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جدھر مرضی آپ روڈ بلاک کر دو، جدھر مرضی آپ راستے بند کر دو۔ تو ایمان مزاری صاحبہ کی ان سے بحث ہو رہی تھی، اور اب خبر یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں اور سیکیورٹی رسک کریٹ کرنے کے الزام میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، لیکن یہ جو راستے بند کرنے والا ہے، جو نقل و حرکت کی ایک آزادی ہے، آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے، اس کے اوپر جو انپریسیڈنٹڈ قسم کی قدغنیں لگی ہیں وہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی۔ کنٹینر لگا کے پورے شہر بلاک کر دیے جاتے ہیں، سڑکیں کھود دی جاتی ہیں۔ کیا یہ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ جناب ایک پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے تو آپ پوری سڑک کھود دیں، آپ کنٹینر لگا کے تمام لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو کرٹیل کر دیں؟ یہاں پہ ایس سی او کا جو سمٹ ہوا 3 دن کے لیے انہوں نے اسلام آباد بند کر دیا، تمام بزنسز بند کر دیے، سبزیوں کی دکانیں بند کر دی، کچھ بھی نہیں اسلام آباد میں مل رہا تھا۔ کس آئین اور قانون کے تحت کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے پاکستان کے اندر؟ ان کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے کہ کار سرکار اور سرکار ہی اس ملک میں ہے؟ سرکار کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ سرکار عوام کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ہوتی ہے، سرکار عوام کی نمائندہ ہوتی ہے۔ کیا عوام کے کوئی رائٹس نہیں ہے؟ لگتا ہے اس طرح ہے کہ جیسے کہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا کہ جی یہ ہے، یہ راستہ بند ہو جائے گا، شہر بند ہو جائے گا، لوگ تنگ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں جی، خیر ہے، لوگوں کی کیا پرواہ ہے۔ لیکن وہ جو حکمران اشرافیہ ہے وہ پریشان نہ ہو، ان کے لیے جناب تمام سہولتیں ہیں۔ تو وہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایس سی او سمٹ کے دوران جو کچھ ہوا، کیا ایک جمہوری ملک میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ پورا شہر بلاک کر دیں؟ ہاں، جس ایریے میں ہے وہاں پہ ضرور آپ سیکیورٹی میجرز کریں، پاکستان کے کچھ زمینی حقائق ہیں ان کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے، ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ورنگ چیز ہے میرے لیے کہ یہاں پہ جو شخص ہے، کہ ہر شخص، وہ کہتے ہیں نا ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے، جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں اس میں جو شخص ہوتا ہے، جو فرد ہوتا ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو حکومت کا طرز عمل ہے وہ ہمیں کہیں پہ بھی اس کی امپورٹنس نظر نہیں آ رہی۔ فرد کا جو بھی رائٹ ہے اس کو آسانی سے کچل دیا جاتا ہے، آسانی سے رون دیا جاتا ہے، راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کو کرٹیل کر دیا جاتا ہے، آپ کی دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس ہم نے ختم کر دیے آئین کے اندر؟ اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم جمہوری جماعتیں ہیں، ہم آئین اور قانون کے لیے کام کر رہے ہیں، جتنا کر رہے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے سب کو نظر آ رہا ہے۔ پر اینی وے جناب، اب ایمان مزاری صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ انہوں نے کار سرکار میں جو ہے وہ مداخلت کی ہے، جو عوام کی
کار کے اندر یہ مداخلت کرتی ہے سرکار، جو عوام کے کام کے اندر یہ رکھنا ڈالتے ہیں، کیا اس کی کوئی ریمیڈی پاکستان کے آئین کے اندر موجود نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ یہ بلاول صاحب جواب دیں، یہ جو اس وقت حکمران ہیں وہ جواب دیں کہ بھائی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے رائٹس کے حوالے سے کیوں نہیں بات کرتے، اوپر سے یہ قانون سازی کس قسم کی کر رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں اگر آپ نے جلسہ جلوس کر دیا بغیر اجازت کے 3 سال سے 10 سال ہم آپ کو سزا سنا دیں گے. پھر جس قسم کی بھونڈی FIRs کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی بہن کے اوپر بھی جناب بارود ڈال دیا. کون کر رہا ہے؟ یہ بلاول اور شہباز شریف صاحب کی اتحادی حکومت کر رہی ہے، اور مولانا ان کے اب سہولت کار بن گئے ہیں. مولانا نے سب سے بڑی سہولت کاری ان کی ہے، کیونکہ ان کے اوپر اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو سکتا تھا تو وہ عدلیہ کے ذریعے چیک اینڈ بیلنس تھا. جو ان کی کوشش ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کریں، ہم اپنے ماتحت کریں عدلیہ کو، اس میں ان کی جو سہولت کاری ہے وہ مولانا نے کی ہے. اور پھر اس کمیٹی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جوڈیشل کمیشن میں وہ جو کمیٹی خصوصی کمیٹی بیٹھی جس نے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کی، اس کمیٹی کے اندر جو مختلف لوگ ہیں آپ دیکھ لیں ان کے حوالے سے کس قسم کے تحفظات ہیں. کوئی الیکشن ہارا ہوا ہے مبینہ طور پہ، کوئی فارم 47 کے ذریعے آیا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ زرداری کے کرپشن کیسز میں عدالتوں میں پیش ہوتا ہے، اور بیرسٹر گور اور حامد رضا کو بھی انہوں نے ڈال دیا بیچ میں، اور ان دونوں جو صاحبان ہیں ان کے اوپر اسی حکومت نے دہشت گردی کے مقدمے کیے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہیں ان سے انہوں نے اگلا چیف جسٹس لگانا ہے. پھر جو ہے بینچ بنانے میں بھی جناب اس میں بھی بیچ میں سیاستدان شامل ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے بینچ بنے گا، کس طریقے سے آئینی بینچ بننا ہے، یہ وہ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ایک اٹیک ہے ڈیموکریسی کے اوپر، عدلیہ کی آزادی کے اوپر، جس میں مولانا نے بہت بڑی سہولت کاری کی ہے. یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.